الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی ہے، اس ماہ مقدس کی دوسری تقرار میں ہم سب جمع ہیں۔ الحمدللہ نماز عشاء اور تراویح، قیام اللیل، تہجد سے ہم فارغ ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رات کا اہم حصہ جس میں ہم سب داخل ہونے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کو ان لمحات کو غنیمت جان کر ان لمحات کو کار خیر میں، اللہ کی بندگی میں گزارنے اور صرف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، یقیناً یہ رات بہت مبارک ہے۔ اس رات میں عبادت کی توفیق اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کے بہت سارے بندے جو اس رات کو پاتے ہیں لیکن باہر کی دنیا میں، باہر کی زندگی میں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اور آپ کو ان مبارک لمحات، ان مبارک ساعتوں میں اس کے دربار میں بیٹھنے، اپنے ایمان کی تربیت کرنے، اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے، اپنے مستقبل کے سلسلے میں غور کرنے، اپنی آخرت کو بنانے، اپنی قبر کو روشن کرنے، اپنی جنت کے سلسلے میں فکر کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ جو احباب ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، خاص کر تراویح کے بعد والے درس میں، الحمدللہ تراویح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان آیات کریمہ میں سے بعض کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور ان کی مختصر سی وضاحت اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں 12ویں تراویح میں ایک وعدہ کیا تھا کہ سورہ یوسف کی تفسیر ہم نے آپ کے حوالے نہ کی، اور کہا کہ بإذن اللہ کسی طاق رات میں سورہ یوسف کو آپ کی خدمت میں ایمانی اور تربوی مختلف پہلوؤں کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور اس صورت پر ہم غور اور فکر کریں گے۔ الحمدللہ آج کی یہ رات سورہ یوسف کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ یوسف کی آیات کریمہ کی روشنی میں چلیں کچھ ہم اپنے ایمان کی تربیت کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی سورہ یوسف کی روشنی میں فکر کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، قرآن مجید کا ایک اہم ٹاپک، اہم موضوع مختلف انبیاء کے واقعات کو بیان کرنا قرآن مجید کا ایک اہم پہلو ہے، قرآن مجید کا ایک اہم موضوع ہے، اور اس کا مقصد ان انبیاء کے واقعات، ان انبیاء کی قوموں سے جڑے مختلف واقعات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تربیت چاہتے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے نگاہ رکھنے والو، اے نگاہ رکھنے والو، ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کیا۔ یہ کوئی ٹائم پاس اور وقت گزاری کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جیسے قصوں کو، کہانیوں کو سن کر نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر آپ دلی سکون محسوس کرتے ہیں قصے اور کہانیاں سن کر۔ قرآن مجید کے قصوں کی نوعیت ایسی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے قصوں میں عبرت کا پہلو ہے، قرآن مجید کے قصوں میں نصیحت کا پہلو ہے،
قرآن مجید کے قصوں میں تربیت کا پہلو ہے، تو لہٰذا انہی مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہم انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا عظیم واقعہ آپ کی پاکیزہ سیرت کی روشنی میں بہت سی اہم نصیحتیں آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں گواہی دی کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اے نبی، اس قرآن میں ہم آپ کی جانب مختلف واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں بہترین قصہ بیان کریں گے۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا ہی بہترین جو ہے قصہ ہے دیگر اور قصوں کے مقابل میں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو ہم جب پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی کی شروعات خواب سے ہوتی ہے، اور جب آپ کی پوری زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے 3 خواب بیان کیے ہیں۔ ایک خواب کا تعلق یوسف علیہ السلام سے، دوسرے خواب کا تعلق 2 نوجوانوں سے، اور تیسرے خواب کا تعلق بادشاہ سے۔ تو گویا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات خواب کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے خواب کے سلسلے میں ہم اسلامی تعلیم معلوم کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، خواب حقیقت میں بہت سارے انسان اچھے خواب دیکھتے ہیں تو وہیں پر برے خواب بھی وقتاً فوقتاً انہیں نظر آتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ الرؤیا الصالحہ من اللہ، جو اچھے خواب ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے، اور جو برے خواب ہوتے ہیں عموماً وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تعلیم یہ دی گئی آپ برے خواب اپنے دوستوں سے شیئر مت کیجیے، آپ برے خواب اپنے دوستوں کے سامنے بیان مت کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں جس کو خواب کی تعبیر کا علم نہ ہو، جس کو خواب کی تعبیر کا علم نہ ہو، اس کی خدمت میں آپ نے اگر خواب کو بیان کیا اور اس بندے نے آپ کے خواب کو سن کر کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس کے علم میں نہیں، اور وہ قبولیت دعا کی کھڑی ہو، اور وہ بات آپ کے حق میں قبول بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہمارے دوست و احباب کے سرکل میں جب کوئی نوجوان اپنے دوستوں کے سامنے جب کوئی برا خواب بیان کرتے ہیں، دوست و احباب اس کی تعبیر بیان کرنے میں مذاق اڑاتے ہوئے پہل کرتے ہیں۔ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، خواب دیکھنے والے کے حق میں اگر وہ قبول ہو جائے تو اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے برے خواب آپ کسی کے سامنے ذکر نہ کریں۔ ہاں، بار بار کوئی برا خواب آ رہا ہے، ایسی صورت میں جو اہل علم ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، آپ ان کی خدمت میں پہنچیے، آپ ان کے سامنے اپنا وہ خواب جسے لگاتار پچھلے چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے سامنے بیان کیجئے گا۔ وہ اسلامی سلوشن، اسلامی حل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے ہر ایک کے حوالے نہیں کیا ہے۔ بہت کم احباب ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ نبی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم عطا کیا، اور اسی طرح سے سلف میں ہم ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ تو علماء کیا کرتے ہیں؟ مختلف کتابوں کو پڑھتے ہیں اور آپ کے خواب کو اس سے میچ کر کے واقعی جو علماء نے تعبیر بیان کی ہے وہ تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ واقعی مسئلہ نازک ہو، تشویشناک ہو، پریشان حال ہو، علماء سلوشن بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بار بار سانپ نظر آ رہے ہیں تو علماء نے اس کی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ اس بندے کے ساتھ دشمن جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی سفید جو ہے سانپ دیکھتا ہے تو علماء نے واضح کیا ہے
قریبی احباب ہی اس کے اپنے دشمن ہیں جو پوری طرح سے واضح ہیں، لیکن یہ بندہ نہیں پہچان پا رہا ہے۔ ایسی صورت میں علماء نے جو ہے سبحان اللہ سلوشن یہ پیش کیا کہ دشمن کی مکاری سے بچنے کے لیے آپ دعا کا اہتمام کیجئے گا، اللہ کو دشمن سے بچا لیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ زبردست دعا ہے، ہر قسم کے برے فیصلے اور ہر قسم کے برے ارادے اور دشمن کی سازشوں سے بچنے کی بڑی بہترین دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ تو کہنے کا مقصود کیا ہے؟ اگر آپ اہل علم کی خدمت میں اپنا خواب بیان کریں تو اس کی تعبیر بیان کرنے کے ساتھ مناسب حل اور سلوشن بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ لیکن جیسے دوستوں کا ماحول ہے، جیسے ہی کوئی برا خواب دیکھتے ہیں اپنے دوست و احباب کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور دوست و احباب بھی اللہ رحم کرے زبان بڑی گندی ہوتی ہے، سوچ بڑی گندی ہوتی ہے، اپنے دوست سے کہتے ہیں بہت جلد تمہیں ایک نئی لڑکی ملنے والی ہوگی، بہت جلد تم فلاں جو ہے یعنی معاملہ کرنے والے ہوگے۔ اس طرح سے عجیب و غریب جو ہے باتیں اس نوجوان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلے سے ذہن منتشر ہے، نوجوانوں کے سامنے خواب کو پیش کیا، انہوں نے اور زیادہ ذہن کو الجھا کے رکھ دیا۔ تو پیغام کیا ہے خواب کے سلسلے میں؟ اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برے خواب شیطان کی طرف سے، بار بار آنے سے نظر انداز نہ کریں۔ اہل علم سے پوچھیں کہ مولانا ہم بار بار یہ خواب دیکھ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر اگر آپ بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو علماء اپنے طور پر تعبیر بیان نہیں کرتے ہیں، تو کتابوں میں علماء نے جو تعبیرات بیان کی ہیں تو ان تعبیرات کی روشنی میں کوئی حل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جہاں تک انبیاء کا خواب ہے، علماء نے کہا کہ اللہ اکبر، انبیاء کے خواب نبوت کا ایک حصہ ہوتے ہیں، وہ نبوت کے کئی سٹیجز ہیں۔ تو کہا کہ نبوت کا 46واں حصہ مختلف نبوت کے مراتب ہیں، ان میں سے 46واں حصہ خواب بھی ہے۔ نبی جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، نبی کے خواب سچ ہوا کرتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی واضح کیا ہے، آپ اگر فجر صادق کے آس پاس تہجد کے وقت اور فجر کے آس پاس کے وقت میں اگر خواب دیکھتے ہیں تو ان میں زیادہ معنویت اور گہرائی پائی جاتی ہے، اور ان خوابوں کو آپ علماء کے سامنے بیان کر کے اگر سلوشن معلوم کریں تو بہت بہتر ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے دوستو کہ بعض احباب اپنے خوابوں کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں، مولانا اکثر مجھے برے خواب آتے ہیں، نیند میں پریشان ہو جاتا ہوں، 3 سے 4 مرتبہ میری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور عجیب و غریب دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ دوستو سلوشن یہ ہے، آیت الکرسی کا اہتمام کیجئے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پر آپ جو ہے مل لیجئے گا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان 3 سورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنے خانقاہ آرام گاہ رہ جاتے اور آرام فرماتے۔ عموماً اس طرح عمل کرنے سے ایک حد تک آپ برے خواب پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی اگر برے خواب آئے تو شریعت نے یہ حل اور سلوشن بتایا۔ اچانک آپ رات 2 بجے بیدار ہوئے، بہت بھیانک خواب دیکھا آپ نے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جس پہلو آپ لیٹے تھے اس پہلو کو آپ بدل لیجئے گا۔ دائیں جانب سوئے تھے تو بائیں جانب ہو جائیے، بائیں جانب سوئے تھے تو دائیں جانب ہو جائیے گا، اپنے کروٹ کو بدل لیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو دلی قرار نصیب ہوگا، اور دل کی جو دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں تو اس معاملے میں بھی آپ قابو پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ خواب کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔
یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب خواب ہے، 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ اپنا خواب والد محترم کو بیان کیا۔ والد محترم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، تو جیسی خواب کو سنا تو اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ملا کہ آپ کے فرزند، آپ کے لخت جگر جو یوسف ہیں، ان کا ایک نام اور ان کی ایک شان فیوچر میں ہونے والی ہے، بہت بڑے انسان یہ بننے والے ہیں۔ تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یوسف سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت یعقوب کے جو بچے تھے وہ حضرت یوسف پر بہت حسد کرتے تھے۔ حسد کی وجہ کیا تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں میں سب سے زیادہ یوسف کو چاہتے تھے، اور دوسرے نمبر پر بنیامین جو آپ کے بیٹے ہیں ان کو چاہتے تھے، اور بقیہ بچوں سے بھی محبت تھی، لیکن زیادہ اظہار محبت ان دو بچوں کے سامنے کرتے تھے۔ کیا سوال یہ ہے، کیا آپ کے اگر 4 بچے ہیں، کسی ایک بچے سے زیادہ اگر محبت ہے، کیا آپ اپنے بچے پہ ظلم کرتے ہیں؟ تو کہا کہ دوستوں نہیں، شریعت نے محبت میں یہ بات رکھی ہے کہ آپ کے اگر 4 بچے ہیں تو کسی ایک بچے سے آپ کا زیادہ اٹیچمنٹ ہو سکتا ہے، زیادہ آپ کی محبت ہو سکتی ہے۔ شریعت نے کہا کہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کہ آپ سلوک میں، تعامل کرنے میں، معاملہ کرنے میں، کھلانے پلانے میں، تعلیم دینے میں آپ ہرگز ناانصافی کا معاملہ نہیں کرنا۔ آپ کے 4 بچے ہیں، ایک بچے پہ پورا فوکس کر رہے ہیں، آپ ایجوکیشن پہ فوکس کر رہے ہیں، تربیت پہ فوکس کر رہے ہیں، کھلانے پلانے پہ فوکس کر رہے ہیں، باقی 3 بچوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، ہمیشہ مارتے پیٹتے ہیں آپ، کیوں؟ وہ 3 بچے آپ کو پسند نہیں۔ کہا کہ یہ والد محترم سراسر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سبحان اللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جب خبر ملی کہ ان کو ان کے والد محترم بشیر رضی اللہ عنہ نے تحفہ دیا، تو آپ نے ان کے والد کو بلایا اور کہا، پوچھا کیا تم نے بقیہ بچوں کے درمیان بھی تحفے کا معاملہ جاری رکھا؟ اگر تم نے بقیہ بچوں میں تحفہ نہیں دیا تو آپ نے فرمایا ان کے درمیان اعدلوا بینکم، تم اپنے جو ہے بچوں کے درمیان اعدلوا بینہم، تم ان کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو۔ تو بچوں کے درمیان انصاف کا معاملہ سلوک میں، معاملہ کرنے میں، کھلانے پلانے میں، ایجوکیشن فراہم کرنے میں، تربیت میں عدل و انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ محبت کسی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کسی بچوں میں سے کسی کی ادا زیادہ پسند آتی ہے، ان سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں، تو شریعت نے منع نہیں کیا۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان 4 بچیوں میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے تھے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی لخت جگر تھی آپ، جگر کا ٹکڑا تھی آپ، اس قدر آپ محبت کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے انصاف کی بات آئی، آپ نے کہا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلام ہے۔ میں محبت کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب وہ ظلم کر بیٹھے مجھے ظلم نہ نظر آئے، گناہ کر بیٹھے گناہ نظر نہ آئے۔ معاف کیجیے گا دوستو، آج بچوں کے سلسلے میں ہمارا رویہ ایسا ہے، جس بچے سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے 100 خون بھی ہمارے پاس معاف ہوتے ہیں، اور جس بچے سے ہم نفرت کرتے ہیں اس کی ساری اچھائیاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک برائی، ایک غلطی کیا اس بچے نے کر دی، ایسی پٹائی ہوتی ہے، ایسی ڈانٹ پڑتی ہے، کبھی بچہ اپنی جو ہے ہمت کو لے کر آگے بڑھ نہیں پاتا، ترقی نہیں کر پاتا۔ باپ کے سلوک نے اس بچے کے فیلنگ کو زمین میں دفن کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔
اب دیکھیے اللہ کے نبی کا انصاف دیکھیے، اللہ کے نبی کی لخت جگر تھی فاطمہ، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر فاطمہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کی لاڈلی ہے، یہ محمد کی لخت جگر ہے یہ، لیکن انصاف کا معاملہ یہ ہے اگر یہ بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹتا۔ حالانکہ چوری کا واقعہ نہیں آیا، صحابہ کو آپ اطمینان دلا رہے تھے کہ عدل و انصاف ہر ایک کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ وہ قوم تمہاری دشمن ہے اس لیے تم نا انصافی کر رہے ہو۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، دشمن قوم کے پاس اگر انصاف ہے اس انصاف کو انصاف ماننا چاہیے، دشمن قوم کے پاس بھی اگر بھلائی ہے اس بھلائی کو بھلائی ماننا چاہیے، اپنوں کے پاس بھی اگر برائی ہے اس برائی کو برائی ماننا چاہیے۔ یہی شریعت کی تعلیم ہے دوستو۔ جیسے کسی کے پاس خود اللہ کے نبی کی جو ازواج مطہرات کی، سبحان اللہ، 11 ازواج مطہرات اور بیک وقت 9 مطہرات ہمارے نبی کے ساتھ تھیں، اور سب کا درجہ ایک نہ تھا محبت میں۔ ماں عائشہ سے تو محبت تھی، اوروں سے وہ محبت نہ تھی۔ ماں ختیجہ رضی اللہ عنہما سے جو محبت تھی اور امہات المومنین سے وہ محبت نہ تھی، لیکن دینے میں، کھلانے میں، پلانے میں، سلوک کرنے میں اللہ کے نبی اپنی تمام بیویوں کے ساتھ برابر برابر کا معاملہ کرتے تھے۔ محبت الگ ہے، سلوک الگ ہے، محبت الگ ہے، معاملہ الگ ہے۔ اسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص کر بچوں کے سلسلے میں۔ آج بعض ماں باپ جو غلطی کرتے ہیں اس کا خمیازہ، اس کی سزا خود ماں باپ فیوچر میں بھگتتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ماں کو کوئی بچہ زیادہ پسند تو اس بچے کی ہر غلطی پر پردہ ڈالتے، اور ماں کو جو بچہ یا بچی پسند نہیں، معمولی غلطی بھی اپنے شوہر کے سامنے ذکر کر کے پٹائی کرواتے۔ اور شوہر اسی طرح سے باپ کو اگر کوئی بچہ پسند، اس کی ہر غلطی کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر حضور پیش کر کے اس کو برائی کے میدان میں خوب موٹیویٹ کراتے۔ آگے بڑھو بیٹا، آگے بڑھو بیٹا، میں دیکھ لوں گا، میں سپورٹ کروں گا۔ اللہ رحم فرمائے، غلطیوں میں ہمارے ماں باپ کے سپورٹ نے ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ غلطیوں کے میدان میں ہمارے ماں باپ کے سپورٹ نے ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ جیسے ہی غلطی ہوئی، اگر باپ انصاف سے کام لیتے، گرچہ وہ میرا لاڈلا ہے لیکن غلطی میں وہ برابر ہے، اگر ڈانٹتے اس بچے کے دل میں ضرور اس باپ کی محبت اور بڑھ جاتی۔ اب نہ صحیح، فیوچر میں ضرور بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا۔ میرے باپ ایسے ہیں، اللہ اکبر، جب میں نے غلطی کی میں چہیتا تھا، میں لاڈلا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے ابو نے غلطی پر مجھے صحیح معنی میں تربیت کی۔ وہی معاملہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ باذن اللہ ہماری پوری گفتگو اسی تربیت کے حوالے سے ہوگی، ورنہ واقعہ تو سب جانتے نبی یوسف علیہ السلام کا، الحمدللہ۔ اس لیے دیکھیے، بچوں کے درمیان جو سلوک اور جو محبت کی بات تھی وہ ہم نے ابھی واضح کیا۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف سے زیادہ محبت تھی تو آپ کے بھائیوں نے، یوسف کے بھائیوں نے پسند نہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے دلوں میں حسد کا جذبہ پیدا ہوا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ سامنے والے میں جو آپ خوبی دیکھتے ہیں، جو نعمت دیکھتے ہیں، اس نعمت اور خوبی کے چھن جانے کی تمنا کرنا۔ سامنے والے میں جو سامنے والے میں جو خوبی آپ دیکھتے ہیں، جو نعمت آپ دیکھتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ سامنے والے سے وہ نعمت چھن جائے، سامنے والا برباد ہو جائے۔ یہ حسد ہے۔ یہ رشک کیا ہے؟ سامنے والے میں کوئی خوبی دیکھی آپ نے تمنا کی، اے کاش میرے پاس بھی وہ خوبی ہوتی، میرے پاس بھی وہ نعمت ہوتی تو میں بھی اس نعمت کا ایسا حق ادا کرتا۔ جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا حسد الا فی اثنتین، 2 آدمیوں میں آپ رشک کر سکتے۔ آپ اللہ نے ایک کو علم سے نوازا ہے، اس علم کی وہ خود خدمت کر رہے ہیں، اللہ نے غیر معمولی علم کسی انسان کو عطا کیا، اسے دیکھ کر آپ رشک کر سکتے، اے کاش کہ میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی ایسی ہی خدمت کرتا۔
ہمارے نبی نے فرمایا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کسی علم والے کو دیکھ کر آپ رشک کر سکتے، حسد نہیں کرنا۔ اور دوسرے کون ہیں؟ کسی مالدار کو دیکھ کر جو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کے کام آ رہے ہیں، مال کا حق ادا کر رہے ہیں، ایسے مالدار انسان کو دیکھ کر بھی آپ رشک کر سکتے، اے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی، جیسے یہ بندہ مال کا حق ادا کر رہا ہے میں بھی مال کا حق ادا کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو علم والے اور مال والے ان دونوں کو دیکھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ رشک کر سکتے ہیں، حسد نہیں کرنا۔ حسد کیا ہے؟ وہ مال برباد ہو جائے، وہ علم چلا جائے، اس طرح سے تمنا کرنے کا نام حسد ہے۔ اور بھائیوں نے، یوسف کے بھائیوں نے یوسف پر حسد کیا جب انہیں خواب کا علم ہو گیا کہ بھائی نے ایسا خواب دیکھا ہے، اور حضرت یوسف کو بتا دیے، کیونکہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بتا دیے کہ میں یہ خواب دیکھا ہوں بول کر۔ تو بھائی پہچان لیے، بڑے تھے، کوئی نہ کوئی بڑا معاملہ ہونے والا ہے ہمارے بھائی کے ساتھ، اگر یہ اور اونچے ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، پہلے سے ابو بہت محبت کرتے ہیں، اگر اور ترقی کر لیں گے نا تو پوری محبت تو یوسف کچھ ملے گی، ہمیں کچھ نہیں ملے گا، کہہ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ کسی طرح یوسف کو ختم کر دیں۔ فَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں دوستو، غور سے دیکھیں، حسد گناہ کبیرہ ہے، حسد گناہ کبیرہ ہے، اور جس کے دل میں حسد ہوتا ہے نا، تین باتیں دیکھو ضرور، تینوں باتیں کبھی رہیں گی یا تین میں سے ایک بات ضرور رہے گی۔ حسد کا سب سے پہلا نقصان کیا ہے؟ سامنے والے کی خوبی ہرگز قبول نہیں کریں گے آپ۔ جس کے دل میں حسد کی چلن ہوتی ہے، حسد کی آگ ہوتی ہے، سامنے والے کے اندر کوئی اچھائی ہے، آپ اسے قبول نہیں کریں گے آپ، پہلی بات۔ اور دوسری بات، دوسرا نقصان کیا ہے حسد کا؟ آپ کسی سے کچھ علم حاصل نہیں کریں گے آپ۔ جو حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے، وہ خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور سامنے والے میں اگر علم بھی ہو، اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کا موقع اس حاسد کو نہیں دیتے ہیں۔ آپ خود کو بہت کچھ سمجھ لیے اور سامنے والے کے سلسلے میں حسد کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے اسے نعمت سے نوازا ہے، صلاحیت سے نوازا ہے، آپ اس کا اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نہ اس کی خوبی کو آپ سمجھ رہے ہیں، نہ اس کی خوبی سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور تیسرا بڑا نقصان کیا ہے؟ یہ غور سے سنیے، حسد کرنے والا اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کا انجام پچھتاوا ہے۔ حسد کرنے والے کی عقل پر پردہ پڑتا ہے، وہ کیا کرتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کا انجام کیا ہے؟ پچھتاوا ہے، جیسا کہ یوسف کے بھائیوں نے کیا۔ حالانکہ مسئلہ بہت واضح تھا، چاہتے تو اپنے ابو سے ملاقات کر کے اپنا مسئلہ کلیئر کر سکتے تھے۔ میں یہاں پر بچوں سے، نوجوانوں سے اپیل کروں گا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کوئی برا معاملہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے واسطے دوستوں میں ذکر مت کیجیے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا؟ ہم ہی اپنے ماں باپ کی اللہ رحم فرمانا بے عزتی اپنے دوستوں کے سامنے کرتے، اور نقصان کیا ہوتا؟ ہم نے اپنے ابو کا چہرہ، اپنی امی کا چہرہ دوستوں کے سامنے پوری طرح سے ہم نے ان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، ذلیل کر دیا۔ اگر ہمارے ابو کتنی ترقی کیوں نہ کریں، کتنے اچھے انسان کیوں نہ ہو، آپ کے ابو کو دیکھ کر وہ نوجوان مذاق اڑائیں گے، یاد رکھو۔ ارے اللہ کے بندو، ماں باپ نے ہمیں اس کی خاطر پیدا نہ کیا کہ ہم آگے چل کر ان کے سر کو جھکانے کا سبب بنے، ان کی عزت کو ہم مٹی میں ملائیں۔ اللہ کے بندوں نے، ماں باپ اور بچوں کا رشتہ بڑا گہرا ہوتا ہے، اللہ کے واسطے ایسی حرکت مت کرو۔ اپنے دوستوں کے سامنے کبھی بھی اللہ کے واسطے غور سے سنو، اپنے ماں باپ کا مذاق مت اڑاؤ، اپنے ابو کا مذاق مت اڑاؤ، اپنے ابو کی غلطیاں ان کے سامنے بیان مت کرو۔ ارے یہ تو بڑا مبارک رشتہ ہے بچوں اور ماں باپ کا۔ اگر آپ کو پریشانی ہے
بند کمرے میں حل کیجئے. یہ میرے اور آپ کا جو ہے گھر کا مسئلہ ہے. یہ باہر کا کوئی ٹائر پرسن آ کر جو ہے اسے حل نہیں کرنا چاہیے. دوسرے لوگ صرف تماشا دیکھیں گے, مزے لیں گے, اور ان کے دل میں اور خواہش ہوگی کہ گھر ٹوٹ جائے, ماں بچے بکھر جائیں, خاندان بکھر جائے. یہی ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے. بہت کم آج اللہ کے بندے ہیں جو خاندان کو جوڑنا چاہتے ہیں, رشتوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں. بہت کم اللہ کے بندے ہیں, ورنہ اللہ کے بندوں کی بڑی تعداد ایسی ہے اگر بکھر جائیں اوروں کو بکھرنا دیکھنا چاہتے ہیں, اگر خود ٹوٹ جائیں اوروں کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ایسی دنیا میں ہم جی رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے واسطے بندوں, اپنے ماں باپ کی کوئی کمزوری ہے اسے دوستوں کے سامنے شیئر مت کرو. دوستوں کے سامنے اللہ کے واسطے نہیں. کیا کرنا, آپ خود ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھنا, امی مجھے آپ سے ایک شکایت ہے, ابو مجھے آپ سے ایک شکایت ہے, اور میں بڑوں سے ادباً کہوں گا کہ اگر آپ کے بچے آپ سے کوئی شکایت لے کر آئے ہیں اس کا سلوشن آپ ان کے پاس پیش کیجیے. وہاں پر جو ہے یعنی باپ کو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں. عموماً ہمارے پاس جلد و برہم ہو جاتے اور فوراً جو ہے یعنی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے دیکھو بچہ کتنا بڑا ہو گیا ہے, مجھے سے کہہ رہا ہے کہ میں ان پہ ظلم کر رہا ہوں. نہیں, اللہ کے بندو تھوڑی دیر سوچو, آپ کے بچوں کی باتوں کو ابزرو کرنے کی کوشش کرو. آپ کے بچوں کی باتوں کو آپ غور سے سوچنے کی, ٹھنڈے دل اور دماغ سے آپ سمجھنے کی کوشش کرو. شاید کہ آپ کا بچہ صحیح ہو, آپ غلط ہو. کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ ہمیشہ بڑے ہی صحیح ہوتے ہیں, چھوٹے غلط ہوتے ہیں. نہیں, کبھی ہم جو ہے غصے میں ایسا فیصلہ کر بیٹھتے, بچے ہمیں سکھاتے ابو آپ نے غلط فیصلہ کیا, اسے ماننا. اسے دلیل کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کا واقعہ میں نے فجر میں بیان کیا آپ کو. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا, بیٹے نے کیا کیا, سبحان اللہ, مسئلے کو سن کر چلو اندر, اور جا کر کہا کہ ابو آپ نے جو فیصلہ کیا ہے بکری اور کھیت والے کے درمیان, یہ فیصلہ اگر ایسا ہو تو کیسا ہوگا. داؤد علیہ السلام, اللہ اکبر, وہ نبی تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کیا. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر تم زبان لڑا رہے, میرے فیصلے پر تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو. دیکھو دوستو کتنا بہترین جو سبق ہے, دیکھو ماں باپ اور بچوں کے لیے ایسا رشتہ ہونا. اللہ کی قسم ایسا رشتہ قائم کر کے دیکھو, ہمارے بچے ضرور ماں باپ سے قریب ہوں گے. آج مسئلہ کیا ہے کہ بچوں کو ماں باپ کے پاس سلوشن نہیں مل رہا ہے, صرف ڈانٹ مل رہی ہے, مار مل رہی ہے, اور ہمیشہ بد دعا مل رہی ہے. تو کیسے بچے ماں باپ سے قریب ہوں گے بتاؤ آپ؟ اس لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے, جہاں آپ سنانے کا ہنر رکھتے ہیں سننے کا بھی ہنر رکھنا. جہاں سنانے کا ہنر رکھتے وہاں سننے کا بھی ہنر رکھنا. کیونکہ جو قوم سنتی اور سناتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے. ہمیشہ سنانے والی قوم کامیاب نہیں ہوتی ہے. جب آپ سنانے کی طاقت رکھتے ہیں تو سننے کی طاقت بھی آپ رکھنا چاہیے. آپ تو کبھی سن کر دیکھیے, آپ کے بچے کبھی صحیح ہوں گے. اگر واقعی آپ کے بچے غلط ہیں تو آپ کو سمجھانے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی. آپ کے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہاں غلطی ہو رہی ہے اور کیا پریشانی ہو رہی ہے. چلیے, تو تیسرا نقصان کیا ہے حسد کا؟ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کام کر رہے ہیں. یوسف کے بھائیوں نے وہی معاملہ کیا, یوسف کو جا کے کنویں میں ڈال دیا, معصوم بچہ. اللہ اکبر. دیکھو حالانکہ جب لے کے جا رہے تھے, اگر وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب, وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب, ایک جھوٹا خون یعنی کچھ رنگ لے کر حضرت یوسف کی قمیص میں اسے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لا کر آپ کے بچوں نے پیش کیا. ہم اصل رننگ ریس کر رہے تھے اور اپنے سامان کے پاس اپنے بھائی یوسف کو چھوڑ گئے, اور ہم رننگ ریس کا پڑتا ہے, جھوٹ سے بھی عقل پہ پردہ پڑتا ہے. تو ہوا کیا, وہ لوگ تو قمیص انہوں نے نکالنے کی کوشش کی تو کوئی بھیڑیا قمیص اتار کے حملہ نہیں کرتا. انہوں نے دیکھا یعقوب علیہ السلام نے قمیص بالکل صحیح سالم تھی. بھیڑیا اگر حملہ کرتا تو کہیں نہ کہیں یقیناً جو ہے پھٹن ہوتی, کہیں نہ کہیں قمیص پھٹی ہوئی ہوتی, قمیص چھیڑ پھاڑ کے جو ہے وہ حملہ کرتا. بالکل قمیص صحیح سالم ہے, رنگ میں ڈبو کے لایا ہے کہ نہیں, کہ خون سے لت پت. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب, اللہ نے قرآن میں کہا جو خون قمیص میں نظر آ رہا تھا وہ جھوٹا خون تھا. اور نبی یعقوب پہچان لیے,
نبی آپ کو پہچان لے. مسئلہ کیا ہے؟ جب انسان جھوٹ بولنے والے کا چہرہ غور سے دیکھیں گے کہیں بولیں گے آج آپ سزا سے بچ جائیں گے لیکن کل آپ کا ہلال رضی اللہ عنہ نے جب سچ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو جگہ دے دی. اللہ اکبر. قرآن جگہ دے دی. اللہ اکبر. قرآن اللہ کا بہت بڑا انعام. اس کتاب میں گالی دے رہے اور گالی کیا ہے؟ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. میں گالی دے رہے اور گالی کیا ہے؟ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. جو بڑے سینئر ہوتے ہیں نا جو 10+2 میں ان سے کیا سیکھتے؟ ان سے ہارڈ ورک کرنا نہیں سیکھتے, ان سے ایجوکیشن سیکھتے نہیں, ان سے گالیاں وراثت پراپرٹی میں لیتے. جیسے وہ گالیاں دیتے ہمارے چھوٹے بچے بھی ویسی بالکل ایز اٹ از بالکل ویسی کاپی کرتے. اللہ سے ڈرو. اللہ زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. اپنی زبان میں مٹھاس لاؤ. جیسے ہماری زبان اب ہوگی نا اللہ العظیم آگے چل کر بھی یہی زبان رہے گی. اسی لیے ہم دیکھتے بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے شوہر کی گندی زبان کی وجہ سے. شوہر ہمیشہ گالی دیتا اپنے جو ہے بیوی کو, بچوں کو. اللہ رحم کرے. آپ اس کا ماضی اور پاسٹ پڑھ کر دیکھیے بچپن سے عادت تھی, کسی نے ڈانٹا نہیں, کسی نے سمجھایا نہیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر بچہ گالی دیتا ہے ماں باپ کی ذمہ داری سمجھائیں, پیار سے سمجھائیں. اللہ کی قسم اس کی زبان میں پیار آئے گا. اگر پیار سے سمجھایا نہیں, ایسے بہت سے بچوں کو آپ نے دیکھا جو ماں باپ نے اپنے بچوں کی زبان پر آنے والی گالیوں کو نظر انداز کیا. یہی بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے لگے. اللہ المستعان. اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے لگے. اور یاد رکھیے گا جو ہم جو ہے یعنی گناہ کرتے ہیں اس کی سزا ہم خود مستقبل فیوچر میں بھگتتے ہیں. میں ماں باپ سے اپیل کروں گا اپنے بچوں کی زبان کو بہتر بناؤ. اور کبھی کبھار بعض جو ماں باپ کو ہم دیکھتے سب کے سامنے پورے فیملی میں بیٹھے ہیں, ادھر آؤ بیٹھے 2-2.5 سال کا بچہ گالی دو. اتنی پیاری گالی دیکھو اس کی زبان پر. ماں باپ موٹیویٹ کرتے بچوں کی زبان سے گالی بھی اچھی لگتی, اب اچھی لگتی. ابھی چند سالوں کے بعد وہی گالی آپ کو بہت بری لگتی. اسی لیے کبھی کبھار لوگوں کے سامنے خاندان والوں کے سامنے ایک گالی بچہ سیکھ لیتا ہے اور 10 مرتبہ دہراتے 100 مرتبہ دہراتے. ہر آنے والے مہمان کو بلا کر بچے کو گالی دو. کتنا پیارا لگتا ہے دیکھو جب یہ گالی دیکھتا ہے. اللہ اکبر. ہم خود اسے برائی کے میدان میں آگے بڑھا رہے ہیں اور کل کے دن آپ خود اگر برائی سے روکے تو بچہ کیا کہے گا؟ دوستو ارے بچپن میں میرے ماں باپ ہی برائی گالی میں میرا سپورٹ کرتے تھے, اب جو ہے گالی کے اگینسٹ میں ہے تو میرے ماں باپ میرے دشمن ہی اچھے تھے. اسی لیے میں ماں باپ سے اپیل کروں گا اپنے بچوں کی زبان میں 2 چیزیں لانے کی کوشش کرو. ایک اچھی زبان لانے کی کوشش کرو, ایک سچائی لانے کی کوشش کرو. بہت ضروری ہے دوستو. ورنہ کبھی کبھار چائے پینے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں 5 نوجوان بیٹھے ہیں واللہ العظیم کبھی کبھار جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی گالیاں سن کر. آپس میں نارمل گفتگو کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑا نہیں ہے, بات میں 4 سے 10 گالیاں لاتے ہیں. گویا کہ عادت بن گئی ہے. گالی کے بغیر ان کی مجلس مکمل نہیں ہوتی ہے. بے حیائی کی زبان ہے, گندی زبان ہے, فحاشی زبان ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہی بچے جب آگے بڑھ کر جوان ہو کر تاجر بنتے ہیں, اگر آپ کے ساتھ کہیں اللہ نے آپ کو یجمان بنایا, اللہ نے آپ کو اونر بنایا, آپ دیکھ لیجئے گا ایسے اونر ہمیشہ اپنے جو ہے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے, اٹھتے بیٹھتے ماتحتوں کو گالی دیتے. ہوتا نہیں ہوتا؟ بولیے آپ اس اونر کے اندر کہاں سے غلطی آئی؟ کیا غلطی اور زبان میں گالی یوں ہی آ گئی کیا؟ حقیقت میں وہ جو ہے اس کا پاسٹ ہے, ماضی میں اس نے ایسا ہی کیا, کسی نے اسے ڈانٹا ہی نہیں. اب ایسی پوزیشن میں کوئی ڈانٹنا بھی جو ہے اس کی کسی کو ہمت نہیں. معاشرے کا اتنا بڑا انسان لیکن زبان سنے تو اللہ رحم فرمائے معاشرے کا سب سے نچلا انسان. لوگ سمجھتے کہ معاشرے کا بڑا انسان اور زبان سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ معاشرے کا سب سے نچلا انسان. اس لیے اللہ کے بندو گالی نہیں, گالی بالکل نہیں. اور ماں باپ سے بھی کہوں گا اس سے بھی گالی مت دو. اور میں عورتوں سے پوری عاجزانہ ایک اپیل کروں گا, غصے کے موقع پر اکثر ماں کی زبان پھسلتی ہے. ماں اپنے بچوں کو بد دعا کرتی اور ماں اپنے بچوں کو گالیاں دیتی. غصہ ہے مولانا, ارے غصے کو کنٹرول میں لاؤ نا. اور غصہ ہی آ رہا ہے ایسی باتیں کہو. اللہ تجھے ہدایت دے, اللہ تجھ پہ رحم کرے. ارے عرب دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جب 2 آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو آپس میں کیا دیتے ہیں وہ؟ اللہ یرحمک. غصے میں بندہ بول رہا ہے اللہ تم پہ رحم کرے, اور یہ اس کا ریپلائی کر رہا ہے اللہ یرحم والدین, رحم کرے. اللہ اکبر. دونوں لڑ رہے ہیں, غصے میں ہیں, اور کیا دعا دے رہے ہیں؟ رحم و کرم کی دعا دے رہے ہیں. ہمارے پاس کیا لڑتے ہوئے ماں بہن کی گالی آتی,
اور وہاں لڑتے ہوئے ماں بہن کو دعائیں دیتے سبحان اللہ. تو دعاؤں کا سسٹم ہم اپنے پاس لانا ہے انشاءاللہ. تو گویا کہ زبان دو چیزوں سے ہماری جو ہے پہچان ہوتی ہے زبان کی، ایک اچھا سچائی اور ایک زبان بڑی اچھی رہنا، شائستگی زبان میں آنی چاہیے. کوشش کرو اللہ کے بندو، اگر ہے آپ کے بچے ماشاءاللہ واقعی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں اور اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، خوب ان کی تعریف کیجئے، ہمت افزائی کیجئے، آگے بڑھائیے. اگر وہ غلطی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، بچپن ہی سے تربیت کیجئے. چلے آگے بڑھتے ہیں. بہرحال یعقوب علیہ السلام نے سنا مسئلے کو اور کہا کہ فصبر جمیل، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے پاس، بس صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور صبر بھی کیا ہے؟ بڑا خوبصورت صبر کیا آپ نے، صبر جمیل، جس میں کوئی شکایت نہ ہو، جس میں اللہ سے ناراض ہونے کی کیفیت نہ ہو، جس میں انسان تقدیر کو برا بھلا نہ کہے. یہ صبر جمیل ہے. صبر جمیل یہ نہیں جب کوئی مصیبت آ پڑے خوب آپ نے تقدیر کو برا بھلا کہا، اللہ کو برا بھلا کہا اور پھر آخر میں کہا کہ اب میں صبر کرتا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى. حقیقی صبر کیا ہے؟ جب پہلی چوٹ آپ کو لگتی ہے، جب پہلا درد آپ کو لگتا ہے، اس موقع پر جب آپ صبر کریں گے، یہی حقیقی صبر ہے. آپ جو ہے بے صبرے ہو گئے، خوب اللہ کو برا بھلا کہنے لگے، زمانے کو برا بھلا کہنے لگے اور تقدیر کو برا بھلا کہنے لگے، اور سب دل ٹھنڈا ہونے کے بعد آخر میں کہا کہ میں صبر کرتا ہوں. یہ صبر حقیقی صبر نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا بچے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن رب پہ بھروسہ تھا کہ وہ لوٹائے گا. اللہ اکبر. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. کہا کہ میرا جو درد ہے، میرا جو دکھ ہے، میری جو تڑپ ہے، صرف میں اللہ سے میں اس کا شکوہ کروں گا، اللہ سے میں اس کا شکوہ کروں گا. اللہ ہی میرے اس درد کی دوا دیں گے، میرے اس جو ہے پریشانی کی دوا صرف اللہ دیں گے. چلے آگے بڑھتے ہیں. کنویں سے آپ کو نکالا گیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا. عزیز مصر جو مصر کے گورنر تھے، بادشاہ تھے، ان کے گھر میں آپ کی پیدائش، آپ کی پرورش ہوئی. اللہ اکبر. مصر جو ایجپٹ ہے، ایجپٹ کے عزیز مصر کے گھر اور محل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سبحان اللہ پرورش ہونے لگی. جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، ایک اور آزمائش آپ کی جوانی میں، ایک اور آزمائش آپ کی جوانی میں. بچپن میں آزمائش بھائیوں کی شکل میں، اور جوانی میں قدم رکھا تو عزیز مصر کی بیوی آزمائش کی شکل میں آ گئی. اور جانتے ہیں ہم یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی خوبصورتی عطا کیا. بڑے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، بڑے خوبصورت تھے. اور عزیز مصر کی بیوی جنہوں نے بچپن سے اس بچے کو پالا، جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا، یوسف علیہ السلام نے اس عورت کے ارادے بدلنے لگے، عورت کے ارادے بدلنے لگے. اور اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شوہر کی غیر موجودگی میں برائی کی دعوت دی. قالت ہیت لک. محل کے پورے دروازے بند ہیں، کہا کہ آئیے ہم برائی کر بیٹھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی زبان پہ جو الفاظ تھے، ہر نوجوان کو اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پہ آپ نے قدم رکھا، ابھرتی ہوئی جوانی اور ابھرتا ہوا حسن، ابھرتی ہوئی جوانی اور ابھرتا ہوا حسن. اس کے باوجود سامنے عزیز مصر کی بیوی ہے، برائی کی دعوت دے رہی ہے اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت یوسف کے دل میں اللہ کا ایسا تقویٰ تھا، انہوں نے عزیز مصر کی بیوی سے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کر بیٹھوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس آقا نے، یجمان نے مجھے مصر کے بازار سے خریدا اور اپنے گھر میں اس نے جگہ دی اور میری پرورش کی، اس کے ساتھ میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟
نہ رب کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں، نہ اپنے یجمان کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہوں۔ اللہ کی پناہ اپنے کا ہر نوجوان کی یہ صدا ہونی چاہیے آج۔ ہاں کوئی لڑکی آگے بڑھ کر آپ کو میسج کر رہی ہے، برائی کی دعوت دے رہی ہے، محبت کے دلدل میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ کے بندو، نوجوانوں، وہاں معاذ اللہ کا کردار آپ کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کی پناہ کہہ کر اس اللہ کی بندی کو اپنی بہن مانتے ہوئے اسے سمجھانا ہے، نہیں میری بہن یہ غلط ہے، آپ کے ماں باپ نے بڑے لاڈ سے آپ کو پالا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے کہتا ہوں اپنی جوانی کی حفاظت کر لو، اپنی عزت کی حفاظت کر لو، اپنے ماں باپ کا سر جھکانے کا سبب مت بنو۔ ایسا جملہ ہر نوجوان اس لڑکی سے کہنا چاہیے۔ اور یہی حال برعکس لڑکی کا بھی ہے۔ اگر کوئی لڑکا انسٹاگرام میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں اور ٹویٹر میں آپ کو فالو کرتا ہے اور پرسنل آپ کو میسج کرتا ہے، آپ کی کسی ادا کی وہ تعریف کرتا ہے، آپ کے کسی پوسٹ کی وہ تعریف کرتا ہے، یہاں سے شیطان آہستہ آہستہ اس لڑکی کے دل کو اس لڑکے کے سلسلے میں پگھلانا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی تعریف نہیں کرتا ہے لیکن وہ نوجوان آپ کی تعریف کرتا ہے، یہاں نوجوان لڑکی کا دل ڈگمگانے لگتا ہے، آہستہ آہستہ ان باتوں کے جال میں پھنس کر یہ بھی محبت کے دلدل میں خود کو برباد کر دیتی ہے۔ اور ایک دور آتا ہے، ایک زمانہ آتا ہے جہاں پر دونوں کا خاندان رسوا، دونوں کی زندگی رسوا، اور دونوں کی جوانی برباد، اور دونوں کا فیوچر برباد۔ اور اس کی شروعات اس میسج سے ہوئی تھی۔ جب میسج آیا لڑکی کو کہنا چاہیے لڑکے کا ارادہ غلط ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اے میرے بھائی اللہ کا تقوی اختیار کرو، میں اللہ کی بندی ہوں، میری عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا، میں ویسی لڑکی اور عورت نہیں ہوں جیسے تم سمجھ رہے ہو، میرے ماں باپ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ نے مجھے ایمان اور تقوی سے نوازا ہے، میرا یہ کردار نہیں ہے نہ میں رب کو دھوکہ دوں نہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کروں۔ یہ ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی کا معاملہ آج ہونا چاہیے۔ تو کہاں ہے بتائیے، ایک لڑکے کے آپ جو ہے آپ یہ سرچ کیجئے گا کتنی لڑکیاں وہاں ہوتی ہیں، ایک لڑکی کتنے نوجوان لڑکوں کو فالو کرتی ہے، اور ایک دوسرے کے سلسلے میں نعوذ باللہ جو ہے کمنٹس کرنا، تعریف کرنا، شیئر کرنا، پتہ نہیں پرسنل لائف کو کس انداز سے دونوں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہی چیزیں جو مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے محبت کا وہ مرحلہ اختیار کرتی ہیں جسے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے اور عصمتیں فریاد کرتی ہے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے آج کے دور میں جوانی کی حفاظت۔ دیکھو نبی یوسف کا واقعہ یوں ہی نہیں ہے، پڑھ کے ہم آگے بڑھ جائیں، معاذ اللہ ایک ایسا کلمہ ہے یہ ہر نوجوان کو اس کی جوانی بچا سکتا ہے، بہت ضروری ہے نا آج، معاذ اللہ۔ اور پھر ہوا کیا، وہ عورت زبردستی کر رہی تھی، آپ اپنا دامن چھٹاتے ہوئے بھاگ رہے تھے، آخر کار دروازے کے پاس پہنچ گئے، اور ہوا ایسا جیسے دروازے کے پاس پہنچے دروازہ کھلا اور سامنے شوہر عزیز مصر وہاں موجود، اور عورت وہاں اپنی مکاری دکھاتی ہے، فوری طور پر اپنے شوہر سے کہتی ہے ما جزاء من اراد باہلی کا سوء، اے آقا بتاؤ تو صحیح جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ فوری طور پر کایا پلٹ دیا عورت نے، اپنے شوہر سے کہا کہ شوہر آقا بتائیے آپ کی بیوی کے ساتھ جو برا ارادہ کرے، چھیڑ چھاڑ کرے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، یا تو اسے قید خانے میں ڈال کر بند کر دے یا اسے کڑی سی کڑی سزا دے۔ یوسف کی طرف اشارہ کیا، یہ میرے ساتھ برا سلوک کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہاں پر ایک دربار جیسے ہنگامہ ہوا، کچھ احباب جمع ہو گئے، وہاں ایک بندہ تھا، اس نے بڑا زبردست جو ہے فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ دیکھو مسئلہ ایسا ہے کہ ہم دیکھیں گے نبی یوسف کی قمیص کو، اگر سامنے سے پھٹی ہے تو گویا کہ
یوسف جھوٹے ہیں، عورت سچی ہے۔ اگر نبی یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو گویا کہ عورت جھوٹی ہے اور نبی یوسف سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اللہ نے قرآن میں بیان کیا جب قمیص کو دیکھا عزیز مصر نے، حضرت یوسف کی جو قمیص ہے سامنے سے بہت صحیح ہے اور پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو حملہ عورت کر رہی تھی، اگر سامنے سے پھٹی ہوتی تو مرد حملہ کر رہا تھا۔ تو اسی لیے فوری طور پر کہا کہ یہ تمہاری سازش اور مکاری ہے، اپنی بیوی کو ڈانٹا اور کہا یوسف سے یوسف اعرض عن ھذا، ان معاملے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے چلو۔ لیکن مسئلہ اور گمبھیر ہو گیا جب مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کو کی بیوی کو تانا دینا شروع کر دیا، ارے کیسی تم عورت ہو کہ تم نے یوسف کو نہیں چھوڑا۔ تو ان کا امتحان لینے کے لیے عزیز مصر کی بیوی نے حسین و جمیل لڑکیوں کو، عورتوں کو دعوت دی اور ان کے ہاتھ میں پھل تھما دیا اور چھری ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اللہ نے واقعہ بیان کیا اور نبی یوسف سے کہا کہ باہر آئے۔ جیسے نبی یوسف باہر آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے وہ گویا کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی تھی۔ تعجب اور حیرت میں پڑ گئی، ارے اللہ اکبر، یہ حسین و جمیل انسان کون ہے؟ یہ تو ہمیں فرشتہ لگتا ہے انسانی بھیس میں، یہ تو ہمیں فرشتہ لگتا ہے، انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ ان عورتوں کا جو ہے ارادہ بھی وہاں پر کچھ جو ہے بدلنے لگا، تو دیکھا کہ ماحول یوسف علیہ السلام نے دیکھا ماحول مناسب نہیں ہے، تو اللہ اکبر، آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے لیے قید خانہ بہتر ہے، اس ماحول میں فی الوقت رہنا مناسب نہیں ہے، مجھے آپ قید خانہ بھیج دیجئے گا، یہ ماحول میری جوانی کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہاں ایک اہم پیغام، جہاں دیکھتے ہیں نا دوستو، ہم جس جگہ میں ماحول میں ہم خود کو سنبھال نہیں پاتے وہ جگہ بدلنا ضروری ہے، ماحول بدلنا ضروری ہے۔ کیسے؟ مثلا نوجوانوں غور سے سنو، جب آپ خود کو تنہائی کے حوالے کرتے ہیں، ہمیشہ رات 12 بجے کے بعد آپ غلطی کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں یا گندی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ وہاں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ 12 کے بعد اس جگہ میں نہیں رہنا، یا تو کسی کو ساتھ بلا کر سلا نہیں کیا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ الحمدللہ برائی سے بچ سکتے ہیں۔ جب تک جگہ اور ماحول بدلیں گے نہیں تب تک آپ گناہ سے باز آنا اتنا آسان نہیں آپ کا۔ حضرت یوسف کی زندگی کا پیغام ہے یہ، جہاں دیکھا کہ جوانی کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی کہ ماحول اور جگہ بدلنا ضروری ہے۔ یہ پیغام ہے آج۔ کبھی کبھار اسی ماحول میں رہتے، اسی جگہ میں رہتے، انہی دوستوں کے ساتھ رہتے، جو دوست آپ کو بگاڑ رہے وہاں رہ کر کیسے سدھر سکتے آپ؟ تو ماحول بدلیے، آپ ماحول بدل کر دیکھیے، جگہ بدل کر دیکھیے، غلطی پر کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ نبی یوسف کی زندگی کا پیغام ہے اور بدلے آپ ماحول اور قید خانہ لے، اور قید خانے میں سبحان اللہ آپ کا چہرہ جہاں خوبصورت تھا وہیں بڑا دیندار بھی تھا، وہی بڑا دیندار بھی تھا، اللہ والی شخصیت تھی یوسف علیہ السلام کی جوانی کے مرحلے میں۔ نوجوان ولی تھے یوسف علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ قید خانے میں داخل ہوئے، دو نوجوان آپ کو آبزرو کر رہے تھے، کیونکہ انسان جب با اخلاق ہوتا ہے وہ قید خانے میں بھی با اخلاق ہوتا ہے، اپنے گھر میں بھی با اخلاق ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں جو ہے اچھے اخلاق والے انسان کی پہچان ہے۔ بعض لوگ گھر میں بد اخلاق، باہر بہت با اخلاق، یا باہر بد اخلاق گھر میں با اخلاق، گھر میں بہت شریر باہر بہت شریر، باہر بہت شریر گھر میں بہت شریر۔ حقیقت میں کامیاب اور با اخلاق انسان کون ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں ہر جگہ خود کو بنائے اور سنوارے رکھتا ہے۔ ایسا بنائیے اپنے آپ کو کہ ہر ماحول میں آپ اچھے رہیں۔ آپ ماحول کے بدلنے سے آپ بدلنا نہیں، ماحول کو بدلنے کا ہنر آپ رکھنا، حقیقت میں یہی کمال ہے۔ ہم اور آپ کیا ہے؟ ماحول جیسے ہی لگتا ہے کہ آپ برائی کی طرف آگے بڑھ سکتے چلے جاتے ہیں آپ۔ یہ کمال یہ ہے اس غلط ماحول کا رخ آپ موڑیے، آپ اپنے ڈائریکشن میں لائیے۔ آپ اگر آپ اچھے ہیں اچھائی کا ڈائریکشن دیجیے، اس سے جو برائی کا ڈائریکشن ہے سامنے اسے موڑیے آپ۔ تو یہی حضرت یوسف کا کردار تھا۔ قید خانے میں خود کو آپ نے نہیں کھویا، اپنی پہچان کو وہاں باقی رکھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جو دونوں جوان آپ کے پاس آئے تھے حقیقت میں وہ بادشاہ کے دو خادم تھے، ایک نوجوان
جو بادشاہ کے دربار میں نان بائی تھا، روٹیاں بناتا تھا، اور دوسرا بندہ بادشاہ کو شراب دیگر مشروبات فراہم کر کے ڈال کے دیتا تھا۔ اور ہوا کیا، دربار میں کسی نے ان دونوں پہ حسد کر کے الزام لگا دیا ان دو خادموں پر، وہ نان بائی روٹیاں بنانے والا اور شراب پلانے والا دونوں کیا کر رہے ہیں، زہر ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بادشاہ کو ختم کر دے۔ تو جیسی خبر ملتی ہے بادشاہ ان دو نوجوانوں کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو دو نوجوان قید خانے میں ہوتے ہیں، تو جیسے نبی یوسف کو دیکھا تو یہ دونوں دیکھتے رہے کہ بڑے اچھے انسان ہیں۔ اسی دوران انہوں نے خواب دیکھا، ایک نوجوان نے خواب دیکھا کہ وہ شراب کو نچوڑ رہا ہے اپنے خواب میں، اور دوسرے نوجوان نے دیکھا کہ سر پہ ٹوکری ہے اور ٹوکری میں روٹیاں ہیں، ان روٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں اور پرندے آ کر ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ خواب بڑا عجیب و غریب ہے، ایک بندہ شراب نچوڑ رہا ہے اور دوسرا بندہ ٹوکریاں اپنے سر پہ لے کے جا رہا ہے اور پرندے آ کر اس میں موجود روٹیاں کھا رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خواب کا جو ہے یعنی علم اور اس کی تعبیر کس سے پوچھیں۔ دیکھا کہ بڑے نیک ہیں، آئے نبی یوسف کے پاس اور اپنا خواب بیان کیا۔ دوستو چاہتے تو یوسف علیہ السلام فوراً خواب کی تعبیر بیان کر سکتے تھے۔ یہاں پیغام یہ ہے، جب موقع ملے دوستو سامنے والے کو سمجھائیے۔ آپ موقع ہے، وہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اگر سامنے والے کو کچھ سمجھا سکتے تنہائی میں، بھائی اللہ جزا خیر دے میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کپڑے نیچے لٹکاتے ہیں، تھوڑا سا اوپر کر لو میرے بھائی۔ میں ہمیشہ آپ کے اندر ایک عادت دیکھتا ہوں، بری عادت، مثلا فلاں مینشن کیجیے آپ تنہائی میں، دونوں آپ اور وہ، الحمدللہ اللہ کی قسم اس کا دل بدلے گا۔ آپ مدد کیجئے گا، ساتھ ساتھ اس کی آخرت کی بھی مدد کیجئے گا، اس کی آخرت کی بھی مدد کیجئے گا۔ دنیا کی مدد کے ساتھ آخرت کی مدد کا پیغام حضرت یوسف نے سکھایا ہمیں۔ خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے، ان کی دنیا کا حل پیش کر سکتے تھے، سب سے پہلے آخرت کا حل پیش کیا، کہا کہ اے نوجوانوں سنو، اب کھانا حاضر ہونے کا وقت ہے، قید خانے میں کھانا پیش کرنے کا وقت ہے، ابھی لنچ آنے سے پہلے میں تمہیں ایسی بات بتاؤں گا، اس بات پر غور کرنا۔ توحید آپ نے بتائی، ایک اللہ کی طرف آپ نے دعوت دی، شرک سے آپ نے روکا، مختصر وقت میں توحید کا بڑا جامع انٹروڈکشن حضرت یوسف نے پیش کیا، اور آپ نے وعدہ کیا کہ کھانا حاضر ہونے سے پہلے میں تمہیں خواب کی جو ہے تعبیر بتا دوں گا۔ اور جیسے توحید کا درس آپ نے دیا، توحید کا سبق اور توحید کی دعوت آپ نے دی، شرک سے روکا، اس کے بعد خواب کی تعبیر کا علم بھی آپ نے ان کے حوالے کیا۔ جو نوجوان شراب نچوڑ رہا تھا، کہا کہ پھر تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے اور بادشاہ کے قریبی انسان بنو گے۔ ساقی کہتے ہیں جو بادشاہ کو شراب اور دیگر پینے کی چیزیں ڈال کر دیتے ہیں، تم وہ بنو گے۔ اور جس دوسرے آدمی نے دیکھا کہ ٹوکری سر پہ ہے اور اس پر روٹیاں ہیں، پرندے اچک اچک کر نوچ کے کھا کے جا رہے ہیں، کہا کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور تمہارے جسم کو پرندے اچک اچک کر نوچ کر کھا جائیں گے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اور خواب کی تعبیر آپ نے بتائی، اور اس کے بعد اس نوجوان سے آپ نے کہا جو بادشاہ کا ساتھی بننے والا تھا، جو بادشاہ کا قریب بننے والا تھا، بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا، شاید وہ مجھے بھول گئے ہیں، اور ان کے سامنے نبی یعنی یوسف کا ذکر کر دینا، وہ بات کو سمجھ جائیں گے۔ اور ہوا یہ، شیطان نے اس نوجوان کے ذہن سے یوسف کا نام بھلا دیا علیہ السلام کا، اور ایک مدت گزر گئی، اور اس کے بعد ہوا یہ، اس صورت میں جو تیسرا اور آخری خواب ہے تو بادشاہ دیکھتے ہیں اپنا ایک عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں ان 7 موٹی گائیں کو کھا جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے 7 سرسبز و شاداب ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ ایک عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں کہ یہ موٹی موٹی گائیں جنہیں دبلی پتلی گائیں کھا جا رہی ہیں۔ بادشاہ لگاتار یہ خواب دیکھتے ہیں اور اپنے درباریوں سے پوچھتے ہیں کیا تم میں سے کوئی خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے؟ تو فوری طور پر اس نوجوان کو یاد آتا ہے کہ قید خانے میں یوسف نام کے 2 شخص تھے، انہوں نے جو خواب کی تعبیر بتائی وہ بالکل سچی تعبیر تھی، تو بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کر دیتے ہیں۔
اور اس کے بعد کا واقعہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ اکبر، بادشاہ آپ کو بلاتے ہیں کہ آئیے گا، خواب کی تعبیر بتائیے گا۔ آپ نے اس موقع پر کہا کہ اے بادشاہ، مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا عورتوں کے حوالے سے، پہلے اس مسئلے کو کلیئر کیجئے، بعد میں آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب کسی پر الزام لگایا جاتا ہے، دھبا اگر کسی پر بٹھایا جائے، ضروری ہے دوستو اپنا دامن وہاں پر کو صاف کرنا چاہیے۔ جیسے بھی ہو، لوگ مجھ پر کوئی بھی الزام ڈالیں، آگے بڑھ جاؤں، کہا کہ نہیں، ہمارا دامن پاک و صاف ہونا چاہیے، تبھی ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں اور قوم کی لیڈ، مطلب قوم کو لیڈ کر سکتے ہیں، قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا دامن خود گدلا ہے، ہمارا دامن خود اگر گندا ہے، ہم پر اگر لوگ الزام لگاتے ہیں، آگے ہم لیڈ کا رول ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف نے بادشاہ سے پہلے درخواست کی کہ پہلے عورتوں کے سلسلے میں جو بات آئی تھی میرے حوالے سے، پہلے اسے کلیئر کیجیے گا۔ پہلی فرصت میں اپنی بیوی کو بلاتے ہیں اور سب لوگوں کے سامنے پوچھتے ہیں، بتاؤ تو صحیح حقیقت میں معاملہ کیا ہوا تھا؟ تو بیوی نے یہاں اقرار کیا کہ اے بادشاہ، اے آقا شوہر، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، واقعی نبی یوسف بڑے پاک دامن ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی پاک دامنی سب کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اور پھر آپ نے اس کا طریقہ بتایا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا جا رہی ہیں، آنے والے 7 زمانے میں، 7 سال میں بڑی خوشحالی آئے گی اور ہر طرف ہریالی ہوگی، فصل اچھی طرح سے تیار ہوگی، اور 7 سال کے بعد ہر طرف تباہی مچے گی، قحط سالی آئے گی، پیداوار میں تنگی آئے گی۔ اس کا سلوشن بھی آپ نے بتایا، جب پیداوار اچھی ہو آنے والے 7 سالوں میں تو اسٹاک کا معاملہ کرنا چاہیے، بہت ساری پیداوار کو ان کی اپنی خوشوں میں اور بالیوں میں چھوڑ دینا چاہیے، اور 7 سال کے بعد جب قحط سالی آئے گی جو ہم اسٹاک کر کے رکھیں گے اس کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے۔ اس طرح سے آپ نے سلوشن بتایا اور آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو اس پوری ذمہ داری کو میں سنبھال سکتا ہوں۔ یہاں علماء نے کہا اگر قوم میں کوئی اگر ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، آپ آگے بڑھ کر پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ مجھے ذمہ دار بنائیں گے پوری ذمہ داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ یہ حق میں ادا کر سکتا ہوں، ورنہ عام حالات میں آگے بڑھ کر ذمہ داری کا مطالبہ کرنا غلط ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی بندہ ذمہ داری کو آگے بڑھ کر اگر حاصل کرتا ہے، اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے، قوم والے آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ کو ذمہ دار بناتے ہیں، آپ آگے بڑھیے گا، اس ذمہ داری کو قبول کیجئے گا، کیونکہ آپ آگے بڑھ کر نہیں لیے، قوم والوں نے آپ کو بڑا امین سمجھا، بڑا ذمہ دار سمجھا، اس لیے آپ کو ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی کہ اس موقع پر اللہ کی مدد نازل ہوگی، اللہ کی توفیق نازل ہوگی، اپنی ذمہ داری کا حق آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو بیان کیا۔ تو یہاں تک ہم یہ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوستو، کافی وقت بھی ہوا چاہتا ہے اور آپ کی انفرادی عبادت کا بھی وقت ہے۔ بہرحال نبی یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہاں تک جو واقعات، جو نصیحتیں تھی وہ ہم نے آپ کے حوالے کی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ اللہ ہماری نوجوان نسل کو اچھی اور شائستگی زبان استعمال کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ان کے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، اللہ ان کے فیوچر کو بنا دے، اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ انہیں ہمت دے، اللہ انہیں ہمت دے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ اللہ ان کے اندر پیدا فرمائے۔ کامیابی کی راہیں اللہ ہماری قوم اور ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کے لیے اللہ کامیابی کی راہیں کھول دے۔ اللہ تعالی ہر پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خاص کر گلف ممالک میں جو بہت سارے احباب پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، خواتین کی حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے، مرد حضرات کی اللہ حفاظت فرمائے، جو مظلوم ہیں اللہ ان کا سہارا بن جائے، جو ظالم ہیں اللہ ظالم کے ہاتھ ظلم سے روک لے، ظالم کے ہاتھ ظلم سے روک لے۔
مکر کرنے والوں کی مکاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سازش کرنے والوں کی سازش سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو امن کی زندگی نصیب فرمائے، سکون کی زندگی نصیب فرمائے، چین اور برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ روزگاری کے راستے ان کے حق میں آسان فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ روزگاری فراہم کر رہا ہے ان کی روزگاری میں برکتوں کے دروازے کھول دے، ہر قسم کی آفت و پریشانی سے اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائے، تجارت کی حفاظت فرمائے، گھر بار کی حفاظت فرمائے، بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو ہمت دے، اللہ ہماری عورتوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ ہمیں قدر والی رات نصیب فرمائے، بار بار اس دعا کا اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔